السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی نبی المی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل ہم لوگوں نے پڑھا تھا مومن کی صفات میں دو صفت پڑھی تھی، ایک تو برگزیدگی اور نرمی، یہ دو صفت جو مومن کے اندر ہوتی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے اخلاص۔ اخلاص جو ہے وہ ان کی چادر ہے، یعنی اللہ کا احساس۔ اخلاص یعنی اللہ کا احساس، یہ مومن کی چادر ہے، سمجھ رہے؟ دیکھیے، ایک احساس مسلسل ہوتا ہے، سمجھ رہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، اس میں ملاوٹ ہو ہی نہیں سکتی، سمجھ رہے؟ اسی لیے اللہ کے احساس کو اخلاص کا نام دیا گیا ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ کیا مطلب؟ چادر، اخلاص مومن کی چادر ہوتی ہے، اس کا کیا مطلب؟ اخلاص ان کی چادر ہوتی ہے۔ دیکھیے، چادر جو ہوتی ہے نا، وہ انسان کمبل اوڑھے ہوئے ہوتا ہے، چادر ہے، کمبل ہے، وہ انسان کیا کرتا ہے؟ اوڑھے ہوئے ہوتا ہے، اندر باہر، یعنی پوری ایک طرح سے وہ اچھے سے لپیٹ لیتا ہے، اوڑھ لیتا ہے نا؟ تو اگر کوئی کلمہ ایسا نکل جاتا ہے اس کی زبان سے تو وہ فوراً اس کو درست کر لیتا ہے۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب اخلاص آتا ہے نا، تو اعمال اس کے اقوال، جو اس کے بولے ہیں، وہ وزنی ہو جاتے ہیں، سوچ سمجھ خالص، سمجھ رہے؟ اس کی نیت جیسا وہ بولتا ہے، جیسی اس کی سوچ ہے، ویسی اس کی نیت کا حال ہوتا ہے۔ تو سادے ہی دکھتے تھے، کوئی ریاکاری نہیں، جیسے اللہ خالص ویسا ایمان والوں کے اندر اخلاص خالص ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ اللہ ایک، اس کے علاوہ کوئی نہیں، ایسے ہی مومن کے دل میں اخلاص خالص ہوتا ہے، وہ جلوت میں ہو یا خلوت میں ہو، تنہائی میں ہو یا محفل میں ہو، الگ الگ نہیں ہوتے، سمجھ رہے؟ اگر الگ الگ ہے تو یہ ریا ہے، تو اسی وقت بندہ خالی کر لے اپنے آپ کو، اللہ کے ہونے کے جو احساسات میں زندگی گزارے گا، دل، دماغ، اس کے اعضاء، جسم کا ہر عضو، دائیں بائیں، خلوت میں جلوت میں، ہر چیز میں اللہ کا احساس ہونا چاہیے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو پھر اخلاص لانا پڑے گا۔ ہاں، اخلاص جو ہے وہ ایمان کی بنیاد ہے، بنیاد۔ کوئی ایک چیز بھی اس میں سے کم ہوگی نا تو وہ بنیاد ڈھل جائے گی، تو مومن اب کھڑا نہیں رہ سکتا، سب آنا چاہیے، کامل اکمل درجے تک پہنچنا چاہیے۔ تو ہمیں کہاں تک پہنچنا ہے؟ الاکمال تک پہنچنا ہے، سمجھ رہا؟ اور امت کو کامل درجے تک پہنچانا ہے۔ تو ایمان جو ہے ایک سطح تک انسان جو ہے نا، اس کو ایمان ایک سطح تک بڑھانا پڑتا ہے، پھر ایک حد کے بعد اللہ رب العزت خود بخود اس کے ایمان کو بڑھاتے ہیں، پھر بندہ جو ہے وہ سنبھالتا ہے، اس پہ اللہ اس کے اعمال کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، وہ سنورتا چلا جاتا ہے۔ لیکن کب؟ جب شروع میں وہ اللہ کے اخلاص کو، اللہ کی محبت کو، ہے نا، جب اس کے دل میں اخلاص آتا ہے تو تب اس کو یہ ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں، جیسے صحابہ کو، ہے نا، کیسے اللہ کا ڈر اور خوف تھا۔ اور ہم دیکھیں، ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم تعلیم وغیرہ لیتے ہیں، ہے نا، تو جب ہم تعلیم میں بیٹھتے ہیں، کلاس روم میں بیٹھتے ہیں، تعلیم سنتے ہیں، تو سنتے سنتے پھر ہمارے اندر اور ایمان کو بنانے اور سجانے کی فکر ہو جاتی ہے۔ تو جو باتیں ہم نے نہیں بھی سنی، اور وہ باتوں پہ اگر ہمارا معاملہ ہوتا ہے، جیسے ہمارے دن بھر کے روٹین میں یا ہمارے زندگی کے معاملات میں ایسی کوئی باتیں آتی ہے، تو فوراً ہمارا خیال جاتا ہے کہ کیا اس طرح کرنا جائز ہوگا؟ کیا اس طرح کرنے سے اللہ خوش ہوں گے؟ تو ہم مسئلے کو فوراً دریافت کرنے لگتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ جب انسان کے اندر اخلاص آتا ہے نا، جب انسان کامل درجے پر ایمان کی سطح جو ہے، ایک وقت تک وہ اپنی ایمان کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ ایمان کی محنت میں لگ جاتا ہے، بڑھاتا، تو اللہ رب العزت پھر خود اس کے ایمان کو سجانے لگتے ہیں، پھر خود اس کے ایمان کو سنوارنے لگتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو انشاءاللہ ہمیں وہ اخلاص اپنے اندر لانا ہے کہ ہماری بھی وہ چادر بن جائے، اللہ ہمیں وہ مومن بنا دے کہ اخلاص ہماری چادر، یعنی اللہ کا احساس ہماری چادر بن جائے۔ ہاں، اسی طرح مومن کے لیے حیا بھی بہت ضروری ہے، اور حیا جو ہے وہ مومن کا لباس ہے، سمجھ رہے ہیں؟
جیسے اخلاص ہوگا ویسے ہی حیا، جتنا دل میں اخلاص ہوگا اتنی حیا وجود میں آئے گی. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ حیا یعنی یاد، ان کا لباس ہے. ایمان کا جو حصہ ہے نا، جزو، یعنی اخلاص. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حیا ہے نا، حیا ہے نا، مطلب ہر معاملے میں اسوہ رسول کا ہونا. میرے نبی کا کیا طریقہ تھا، یعنی ان کی یاد ہوگی نا تو ان کا طریقہ ہوگا. جب ہمیں ہمارے نبی یاد ہی نہیں رہیں گے تو ان کا طریقہ کیسے یاد رہے گا ساتھیوں؟ جب ہمارے نبی کی یاد ہوگی تو ہمیں ہمارے نبی کا طریقہ یاد ہوگا. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ یعنی اب زندگی کیسی ہوگی، ہم نے کوشش کرنی ہے ہمارے نبی کی زندگی کو اپنے اندر لانے کی، ہم ان کے ہر انداز کو اپنائیں. سمجھ ہے؟ تو اب اپنی زندگی کیسی ہوگی؟ حیا کا لباس پہنے گا. جتنے بھی طریقے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر، وہ سب بے حیائی کے طریقے. سمجھ رہی ہے بات؟ تمام انبیاء کا ظاہر اور باطن جو تھا وہ سراسر حیا تھا. تمام انبیاء کو ساری چیزیں یہاں سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی وہ حیا کتنی زیادہ تھی. ہمارے نبی کے اندر، ہاں، تمام انبیاء کے اندر وہ حیا تھی. تو جو دو طریقہ ہے، ایک طریقہ کیا ہے، ظاہر کو سنت کے اندر ڈالنا، اور باطن میں ہمارے نبی کو یاد کرنا. سمجھ رہے؟ بلکہ وہ ایسا ہے نا کہ ان کو ہر پل ہمیں یاد رکھنا ہے. اپنے نبی کو ہر پل ہم اپنے نبی کو یاد رکھیں، ظاہر سے بھی باطن سے بھی، ہر پل ہمارا معطر ہو ان کی یاد سے. حیا جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے جانتے ہو؟ انسان کے اندر جب حیا آتی ہے نا تو ایمان ظاہر ہوتا ہے، ایمان بلندی پر آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا نہیں مانگتے اور رو رہے، یا اللہ مجھے اپنی نظروں میں ذلیل رکھیے اور آپ کی نظروں میں عزیز رکھیے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیسی حیا تھی، کیسا ہمارے نبی کا جو زندگی گزارنے کا جو طریقہ وہ حیا ہے. اور ہمارے نبی کی زندگی سے ہٹ کر جو زندگی اغیار کی زندگی ہے وہ حیا کے خلاف، یعنی بے حیائی والی زندگی ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو حیا کیسے آئے گی؟ ہمیں ہمارے نبی کی زندگی کو یاد رکھنا ہے، ہمیں ہمارے نبی کے طریقے کو یاد رکھنا ہے، ہمیں ہمارے نبی کے معاملات کو یاد رکھنا ہے، ہمیں ہمارے نبی کے اسوے کو یاد رکھنا ہے، ہمیں ہمارے نبی یاد آتے رہیں کہ اس معاملے میں ہمارے نبی کا کیا طریقہ تھا. تو جتنا ہم اپنے نبی کے طریقے کو اپنے اندر لاتے جائیں گے اتنا حیا جو ہے وہ ہمارے اندر آتی جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھو ہمارے نبی کا دیکھنا، ہمارے نبی کا اٹھنا، ہمارے نبی کا انداز تکلم، سمجھ رہے ہیں، ہمارے نبی کا گفتار، ہمارے نبی کا بولنا، ہمارے نبی کا چلنا، یہ سب حیا تو تھا. اگر ہم اسی روش پر چلتے ہیں، اسی انداز میں، جس انداز میں ہمارے نبی چلے، جس سچویشن میں ہمارے نبی نے جو طریقہ اختیار کیا، بات کرنے کا انداز، بولنے کا انداز، کس طرح سے ہمارے نبی شرم کی وجہ سے نظروں کو جھکا لیا کرتے تھے. تو یعنی اگر ہم نے اپنے نبی کی ایک ایک سنتوں کو، ایک ایک عادتوں کو یاد رکھا تو وہ چیز پھر کیا ہوگی، ہمارے اندر آنے لگے گی. تو آج جو ہم نے پڑھا، حیا مومن کا لباس ہوتا ہے اور اخلاص جو ہے وہ مومن کی چادر ہوتی ہے، اور محبت جو ہے ان کی راحت ہوتی ہے. پانچویں صفت کیا ہے؟ محبت. محبت جو ہے وہ مومن کی راحت ہوتی ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ان کے لیے راحت ہے نا. ہاں، کیوں؟ کیونکہ اللہ کی وہ محبت ہے اور ان کی محبت اللہ ہے. سمجھ رہے؟ ایمان والوں کو محبت جو ہے وہ سکون ملتا ہے. محبت میں دوری ہونے لگتی ہے نا تو پھر ایمان والا پھڑپھڑانے لگتا ہے. سمجھ رہے؟ پھڑپڑا جاتا ہے. اللہ سے اور اس کے رسول سے جو نسبت ہوگی نا، جیسے اللہ کے لیے اللہ والوں سے پیار کرنا، سمجھ رہے؟ قرآن سے، شیخ سے، معلم سے، سنتوں سے، اپنے ساتھیوں سے، امت سے، یہ تمام اللہ اور اس کے رسول کی سنت ہے. جو بھی جس سے بھی محبت ہو، یعنی اللہ اس کے رسول کی نسبت سے
رکھنے والی جو بھی چیز ہے ان سے محبت سنت ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ان سے محبت جو ہے وہ محبت ہے. محبت جو ہے وہ حقیقت میں سب سے بڑی حقیقت ہے. اور محبت کیا اللہ ہے؟ کیوں؟ کیونکہ محبت ہی اللہ ہے ساتھیوں. تو ہم اللہ سے مانگیں اے اللہ ہماری زندگی کی کہانی آپ کی محبت کی داستانوں میں آپ شامل فرما لیجیے. سمجھ رہے ہیں؟ تو محبت جو ہے وہ مومن کے لیے کیا ہوتی ہے؟ راحت ہوتی ہے. اس کو سکون کہاں ملتا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی محبت میں. اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب؟ ایمان والوں کے دلوں کو تو اس کی ذکر سے ہی راحت ملتی ہے. تو دلوں کا سکون، دلوں کی راحت محبت ہے. اور محبت کس کی؟ اللہ اس کے رسول کی. دیکھیے دنیا میں بہت مالا جائے نا، انسان اچھی اچھی جگہ گھومے پھرے، کہیں کشمیر جا رہا ہے تو کہیں دبئی جا رہا ہے تو کہیں لنڈن جا رہا ہے، کہیں پیرس کا ٹور ہو رہا ہے، اور اس کو وہ سکون ڈھونڈ رہا ہے. اس کو ایسا لگ رہا ہے مجھے اس میں سکون ملے گا، مجھے اس میں سکون ملے گا. لیکن وہاں جو ہے کیا کہتے ہیں گھومنے کے بعد، وہاں پھرنے کے بعد بھی تو سکون نہیں مل رہا ہے. حالانکہ وہاں پر عیش کر رہا ہے، مزہ کر رہا ہے، گھوم رہا ہے، کبھی یہ پوائنٹ کبھی وہ پوائنٹ ہے نا، کبھی اس جگہ کبھی اس جگہ، کبھی اس عجائب گھر میں کبھی اس عجائب گھر میں. لیکن تب بھی اس کو سکون جو چاہیے نا، وہ اسے ایسا لگتا ہے کہ مجھے یہاں پر ایک دل کو اطمینان اور سکون ملے گا. لیکن پھر بھی اس کا دل کے اندر ایک ویرانی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ اس کے رسول کی محبت کا احساس نہیں ہے. سمجھ رہے؟ اور یہ صفت مومن کی بڑی خاص صفت ہے. مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اللہ اس کے رسول کی اس کے دل میں محبت نہ ہو. اور یہ محبت ہی مومن کے لیے راحت ہوتی ہے. یہ محبت ہی مومن کے لیے راحت ہوتی ہے. جیسے استاذہ کہتی ہے نا کہ جیسے کوئی بیوی اپنے شوہر سے کہے کہ مجھے اپنے گھر سے نہ نکالو، میں کہاں جاؤں گی تمہارے گھر کو چھوڑ کے، میرے پاس تمہارے گھر کے علاوہ کوئی گھر نہیں ہے، مجھے اپنے گھر کے کونے میں ہی جگہ دے دو. سمجھ رہے؟ مجھے اپنے گھر کے کونے میں ہی جگہ دے دو، سوکھی روٹی کھلا دو گے چلے گا، لیکن اپنے گھر سے نہ نکالنا. تو وہ کیسے کہتی ہے؟ ایسے ہی ایک مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ سے دوری کو برداشت نہیں کر سکتا، اس کے رسول کی یادوں سے وہ دور نہیں جا سکتا. کہ اللہ اگر آپ کی اور آپ کے نبی کی یاد میرے دل سے چلی جائے، آپ کی اور آپ کے نبی کی محبت میرے دل سے چلی جائے، اس کا احساس میرے دل سے چلا جائے، تو میرے پاس بچا کیا؟ کچھ بھی تو نہیں بچا. پھر ایسی زندگی کسی کام کی نہیں. ایسا جینا بھی کیسا جینا اور ایسا مرنا بھی کیسا مرنا. سمجھ؟ تو ایمان والا وہی ہوتا ہے جس کے لیے محبت ان کے لیے راحت ہوتی ہے. جیسے صحابہ کے دل میں تھی، کیسی محبت تھی. ہاں، اللہ کے نبی نہیں فرما رہے کہ مومن وہ ہے نا جس کا مفہوم ہے حدیث کا کہ ایمان والا کون؟ جس کو ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف لوٹ کے جانے میں اسے ایسا محسوس ہو جیسا کہ اسے آگ میں ڈالے جانا. وہ کفر کی طرف نہیں پلٹ سکتا کہ کسی انسان کو آگ میں ڈالنے کی کیا کیفیت ہوتی ہے، ایسے ہی یہ سوچ بھی اس کے لیے وہ کیفیت بن جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ میں دوبارہ پیچھے پلٹ کے نہیں جا سکتا. تو یہ کون ہوتا ہے؟ مومن ہوتا ہے جو اللہ اس کے رسول سے پیچھے اپنے پیر کو نہیں لے سکتا. جس نے وہ مزہ چکھا ہوگا نا وہی سمجھ سکتا ہے. سمجھ رہے؟ جیسے کسی بچے کو یا ہم کسی سوئمنگ پول ہو، اس کے اندر ہم نے پیر ڈالا، ہم کہا اوہ بہت ٹھنڈا ہے، نہیں اس کے اندر میں نہیں اتروں گی. دھیرے دھیرے ہم نے پیر ڈالا، پھر ہم اس کے اندر دھیرے دھیرے اترتے گئے اور ہم نے کہا بہت ٹھنڈا پانی ہے، بہت ٹھنڈا ہے، اور ہم اترتے گئے. جب سوئمنگ پول میں پورا اتر گئے تو اب ہمیں کہا جا رہا بھائی چلو بس ہو گیا، تو ہم کہہ رہے تھوڑا سا اور مزہ کر لیتے ہیں نا، بہت اچھا لگ رہا ہے. اب اس پانی کے مزے کو چکھ لیا نا. ہاں، بچے کو اماں نہلاتی ہے، بچہ بھاگتا نہیں نہانا، رونے لگتا ہے، چیخنے لگتا ہے، زبردستی پکڑ کر نہلاتی ہے. اب کیا ہوا؟ اماں ٹاول لینے کے لیے گئی ہے، بچہ پھر پانی سے کھیلنے لگا ہے نا. اب وہ پانی خود اپنے ہاتھ سے اپنے اوپر مگ سے لے کے جو ہے اپنے اوپر ڈالنے لگا. کیوں؟ پانی کا مزہ اب مل گیا. سمجھ ہے؟ تو ایمان والا وہی ہوتا ہے. ایک بار اللہ اس کے رسول کی جو محبت، اس کی محبت کی جو چاشنی اسے مل جاتی ہے نا، تو وہ ایسی راحت ہوتی ہے جس راحت کو وہ اس کی روح تلاش کر رہی تھی. یہ روح جو ہے یہ آسمان سے آئی ہے، جسم مٹی کا بنا ہے. جب ہمارا انتقال ہوتا ہے نا، روح آسمان کی طرف چلی جاتی ہے اور جسم جو ہے وہ مٹی میں مل جاتا ہے.
سمجھ رہے؟ تو آسمان پہ کیا ہے؟ نورانی ہے، نورانیت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آسمان پر کیا ہے؟ رب ہے، اس کی محبت ہے. تو یہ روح جو ہے نا اللہ کے پاس سے آئی ہے، اور اس دنیا میں وہ روح جو پریشان سرگردہ جو ہے، کسی کوئی چیز اس کو وقتی طور پر اس کو لگ رہا ہے مجھے سکون مل گیا، جیسے بہت اچھا کھانا کھایا، ہوٹل میں گیا، اسے لگا او ہو مزہ آ گئی، کیا کھانا تھا، وقتی طور پر اسے ڈھابے پہ جانے میں، ہوٹل پہ جانے میں، فلاں جگہ گھومنے میں، اور پھر فلاں برفیلے علاقے میں جانے میں اسے مزہ وقتی طور پہ ملی، لیکن پھر وہاں سے آنے کے بعد بھی دل میں وہ سکون نہیں ہے. سمجھ رہے؟ یہ ریزورٹ جا رہا ہے، وہ ریزورٹ جا رہا ہے، وہ پل جا رہا ہے، وہ پل جا رہا ہے، لیکن دل میں حلاوت اور مزہ نہیں مل رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ روح ہے نا جس چیز کی پیاسی ہے، اس روح کی جو غذا ہے وہ اللہ اس کے رسول کی یاد ہے. اور اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں، محبوب کے بغل میں بیٹھ کے مسکرانے میں وہ مزہ نہیں ہے جو اللہ کے سامنے بیٹھ کے رونے میں ہے، جو اللہ کی یاد میں ہے. سمجھ رہے؟ ایمان والے کو وہ حلاوت محسوس ہوتی ہے اللہ اس کے رسول کی یاد میں. تو اللہ رب العزت ہمیں عافیت کے ساتھ یہ جو تینوں صفات آج ہم نے پڑھی، یہ تینوں صفات عافیت کے ساتھ آج آج سبق ہے ہمارا، ہم اللہ کے سامنے روئیں اور مانگے کہ یا اللہ محبت، اخلاص اور حیا، کہ محبت تو مومن کے لیے راحت ہے، اور اخلاص مومن کی چادر ہے، اور حیا مومن کا لباس ہے. یا اللہ یہ تینوں چیزیں مجھے بھی عافیت کے ساتھ عطا فرمائیے، اگرچہ میں مومنہ نہیں، اگرچہ میں مومن نہیں، یا اللہ میں بڑی گنہگار ہوں، میں بڑی کمزور ہوں، میں اللہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن یا اللہ آپ ذرے کو آفتاب میں بدلنے پر قادر ہیں. یا اللہ کتنا بھی گنہگار ہو، آپ نے کیسے کیسے کو معاف کیا، یا اللہ مجھے بھی معاف کر دیجئے، اور مجھے بھی سچا مومن، ایماندار، عافیت کے ساتھ بنا دیجئے، اور مجھے بھی اللہ وہ بنی محبت عطا فرمائیے جو مومن کے لیے راحت ہوتی ہے. یا اللہ مجھے بھی وہ راحت عطا فرمائیے، یا اللہ مجھے بھی وہ اخلاص عطا فرمائیے، یا اللہ مجھے بھی وہ چادر عطا فرمائیے، یا اللہ وہ حیا کا لباس مجھے بھی عطا فرمائیے. عافیت کے ساتھ ہم اللہ کے سامنے خوب مانگیں، خوب گڑ گڑائیں، اللہ سے طلب کریں، یا اللہ مومن کے اوصاف ہمیں بھی عطا فرمائیے انشاءاللہ. تو مانگیں گے انشاءاللہ اللہ سے. کل انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم مزید مومن کے اوصاف کو پڑھیں گے، اللہ نے زندگی رکھی تو، اور ہم اللہ سے مدد بھی مانگتے جائیں کہ جو مومنین کی صفات ہے، جسے صفات المومنین کہا جاتا ہے، وہ صفات المومنین ہمارے اندر آ جائے عافیت کے ساتھ. 10 چیزیں مومنین کی صفات میں سے ہیں، 10 چیزیں مومنین کی صفات میں سے ہے، وہ 10 صفات، وہ 10 اوصاف اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.